السلام علیکم پیارے دوستوں، اسلام کی باتوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسط نمبر 6 واقعہ اصحاب الفیل۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو نامراد نہیں بنا دیا؟ اللہ نے ان پرندوں ابابیل کے جھنڈ بھیجے جو ان پر کھنکر مٹی کے کنکریاں پھینکتے تھے۔ اس طرح اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ سورہ فیل آیت نمبر 1 تا 5۔ واقعہ اصحاب الفیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک والے سال یعنی 570 عیسوی میں پیش آیا، جب یمن کا حبشی نژاد عیسائی حکمران ابرہہ بن اشرم 60,000 فوج اور 13 ہاتھی لے کر خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے مکہ پر حملہ آور ہوا۔ ابرہہ بن اشرم آغاز میں عیسائی فوج کا ایک سردار تھا جو شاہ حبشہ نے یمن کے حمیر نسل کے یہودی فرمانروا یوسف ذو نواس کے عیسائیوں پر ظلم و ستم کا بدلہ لینے کو بھیجی، جس نے 525 عیسویوں تک اس پورے علاقے پر حبشی حکومت کی بنیاد رکھی۔ ابرہہ بن اشرم رفتہ رفتہ ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے بالآخر یمن کا خود مختار بادشاہ بن بیٹھا، لیکن کمال چالاکی سے اس نے برائے نام شاہ حبشہ کی بالادستی بھی تسلیم کیے رکھی اور اپنے آپ کو نائب شاہ حبشہ کہلواتا رہا۔ ابرہہ ایک کٹر متعصب عیسائی تھا۔ اپنا اقتدار مضبوط کر لینے کے بعد اس نے عربوں میں عیسائیت پھیلانے کی سوچی، جبکہ اس کا دوسرا ارادہ عربوں کی تجارتی پر قبضہ جمانا تھا۔ اس مقصد کے اس نے یمن کے دارالحکومت صنعاء میں ایک عظیم الشان کلیسا گرجا تعمیر کرایا، جس عرب مورخین الکلیس اور یونانی الکلیسیا کہتے ہیں۔ اس کلیسا کی تعمیر سے اس کے دو مقاصد تھے، ایک تو عیسائیت کی تبلیغ کر کے عربوں کی حج کا رخ کعبہ سے اپنے کلیسا کی طرف موڑنا تھا، اور اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو اس کا دوسرا نتیجہ یہ نکلتا کہ عربوں کی ساری تجارتی جو ابھی تک خانہ کعبہ کی وجہ سے عربوں کے پاس تھی، وہ یمن کے حبشی عیسائیوں کے ہاتھ آ جاتی۔ ابرہہ نے پہلے شاہ حبشہ کو اپنے اس ارادے کا اطلاع دی اور پھر یمن میں اعلان منادی کرا دی کہ میں عربوں کا حج کعبہ کلیسا کی طرف موڑے بغیر نہ رہوں گا۔ اس کے اس اعلان پر غضبناک ہو کر ایک عرب حجازی نے کسی نہ کسی طرح ابرہہ کی گرجا میں گھس کر رفع حاجت کر ڈالی۔ اپنے کلیسا کی اس توہین پر ابرہہ نے قسم کھائی کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کعبہ کو گرا نہ دوں۔ اس کے بعد سنہ 570 عیسوی کے آخر میں وہ 60,000 فوج اور 13 جسیم ہاتھی لے کر یمن سے مکہ پر حملہ آور ہونے کے ارادے سے نکلا۔ راستے میں دو عرب سرداروں نے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، مگر شکست کھائی اور ابرہہ کسی طوفان کی طرح مکہ کے مضافاتی مقام الممس میں پہنچ گیا۔ یہاں ابرہہ کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا، جبکہ چند دستوں نے اس کے حکم پر مکہ کے قریب لوٹ مار کی اور اہل تہامہ اور قریش کی بہت سی مویشی بھی لوٹ لیے گئے، جن میں مکہ کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب بن ہاشم کے 200 اونٹ بھی تھے۔ اس کے بعد ابرہہ نے ایک ایلچی مکہ کے سردار حضرت عبد المطلب کے پاس بھیجا اور اس کے ذریعے اہل مکہ کو پیغام دیا کہ میں تم سے لڑنے نہیں آیا ہوں، بلکہ اس گھر کعبہ کو گرانے آیا ہوں۔ اگر تم نہ لڑو تو میں تمہاری جان و مال سے کوئی عرض نہ کروں گا۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، ہم میں ابرہہ سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ کعبہ اللہ کا گھر ہے، وہ چاہے گا تو اپنے گھر کو بچا لے گا۔ ایلچی نے کہا، آپ میرے ساتھ ابرہہ کے پاس چلیں۔ وہ اس پر راضی ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب بہت خوبصورت اور شاندار شخصیت کے مالک تھے۔ ابرہہ ان کے مردانہ وجاہت سے اتنا متاثر ہوا کہ اپنے تخت سے اتر کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ پھر آپ سے پوچھا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، میرے جو اونٹ پکڑ لیے گئے ہیں، میں اپنے ان اونٹوں کی واپسی چاہتا ہوں۔ ابرہہ ان کی بات سن کر سخت متعجب ہوا اور کہا، آپ مجھ سے اپنے 200 اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ تو کر رہے ہیں، مگر اس بیت اللہ کا ذکر نہیں کرتے جو آپ کے اور آپ کے آباء و اجداد کے دین کی بنیاد ہے۔ میں اسے گرانے آیا ہوں، مگر آپ کو اس کی کوئی فکر بھی نہیں۔
یہ سن کر حضرت عبدالمطلب نے کہا ان اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے آپ سے ان کی واپسی کی درخواست کر رہا ہوں۔ رہا یہ گھر تو اس گھر کا مالک اللہ ہے، وہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ ابراہا نے متکبرانہ انداز میں کہا کعبہ کو اب آپ کا اللہ بھی مجھ سے نہیں بچا سکے گا۔ حضرت عبدالمطلب نے جواب دیا یہ معاملہ آپ جانیں اور اللہ، لیکن یہ اس کا گھر ہے اور آج تک اس نے کسی کو اس پر مسلط نہیں ہونے دیا۔ یہ کہہ کر وہ ابراہا کے پاس سے اٹھ گئے اور ابراہا سے واپس لیے گئے اونٹ لے کر مکہ آ گئے۔ جاری ہے۔ امید ہے پیارے دوستو آپ کو ہماری پیاری سی ویڈیو اچھی لگی ہو، آپ کو سیرت النبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پسند آ رہی ہے تو کمنٹ میں لازمی بتائیں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔